اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ وطن عزیز میں سیلاب نے تباہ کاریاں مچا دی ہیں، ہر طرف تباہی مچی ہوئی ہے، لوگوں کے مال اسباب جانور فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ لوگ زندگی کے اس موڑ پر کھڑے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی جانیں بے گناہ بے وجہ اس سیلاب کی نظر ہو گئی ہیں۔ یہ سیلاب، زلزلے اور آفت ناگہانیاں ہمارے لیے ہمارے اپنے ہی اعمال کے سبب ہیں۔ ہم اس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جو آسمانی آفات آتی ہیں تو یہ ہمارے ہی اعمال کے سبب آتی ہیں۔ تو کیوں ہم توبہ کی طرف نہیں لوٹ کے جاتے؟ کیوں ہم اپنے رب سے رجوع نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے رب کو نہیں پکارتے؟ یہ آسمانی آفات یا تو آزمائش ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیے پروردگار کی طرف سے، یا پھر ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر عذاب بھیجتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 156 میں اللہ کریم فرماتے ہیں، اور البتہ یقیناً ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، کچھ بھوک اور کچھ مالی و جانی اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے، اور بشارت دو صبر کرنے والوں کو۔ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ نیک بندے آزمائش، مصیبت کو خندہ پیشانی اور صبر و تحمل سے برداشت کرتے ہیں، لیکن گناہ گار ایسے وقت میں بھی غفلت اور گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ آفات، آسمانی آفات ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں گناہوں اور آفات کے باہمی تعلق کو مختلف مقامات پر واضح کیا گیا ہے۔ سورہ شورى کے آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے ہیں، اور اللہ بہت سے قصوروں سے درگزر کرتا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کی ہاتھوں کی کمائی کی سے، تاکہ اللہ ان کو ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے کہ وہ واپس پلٹ آئیں۔ انسانوں کے گناہوں کے نتیجے میں معاشرے آسمانی آفات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اقوام سابقہ والی تمام برائیاں موجود ہیں۔ بد اعتقادی، شرک، جادو ٹونے، توہم پرستی میں قوم پھنسی ہے۔ بے حیائی کا چلن عام ہے، جسم فروشی کا دھندا عروج پر ہے، جنسی جرائم فحاشی کا عروج ہے، لونڈے بازی، زناکاری، نوجوانوں کی بے راہ رفی عام ہے، شراب کی خرید و فروخت، سودی لین دین، ریس اور کرکٹ پر جوئے اور شرطیں لگانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ہر کوئی کسی کا حق کھانے کے تگ و دو میں لگا ہے، یتیموں کا مال کھانا یا پھر کسی بے بس بیچار اور اس مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا بڑی عام سی بات ہے۔ احکام قرآن اور تعلیمات محمدی کے کھلے عام خلاف ورزیاں ہیں، اور ایسے حالات میں زلزلے، سیلاب، قحط سالی، آسمانی آفات کا اترنا کوئی اچنبے کی بات نہیں۔ ہمارے کرتوت اسی کے سزاوار ہیں۔ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہیں۔ علماء، فقہا، ملا، فقیر اپنی اپنی دکانداریوں میں لگے ہیں۔ فرقہ پرستی، تعصب، فتنہ، فساد، ہر کوئی اپنی اپنی کاوشوں میں سرگرم ہے۔ اس مقام پر سوائے توبہ، ایک اجتماعی اور انفرادی قلبی توبہ کے علاوہ اس قہر الہی سے بچ نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں، کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ضرورت ہے سچی اور کھری ندامت میں ڈوبی توبہ کی، ان آنسوؤں کی ضرورت ہے جو ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں اور اپنے رب سے توبہ کریں اپنے گناہوں کی۔ من حیث القوم، اس قوم کو توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم پر جو عذاب نازل ہوا ہے وہ ہمارے اپنے ہی اعمال کے سبب ہے، اور سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے آخری رکوع میں شرک، زنا اور قتل جیسے گناہ کبیرہ کا ذکر کیا اور پھر فرمایا،
اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اسے قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کی سزا پائے گا۔ قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور اسی میں ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر رہے گا۔ مگر جو شخص توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے ساتھ بدل دے گا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سو جان لیں کہ قرآن و سنت طیبہ سے انحراف، اللہ کی نافرمانی اور ناشکری، کتاب اللہ کی کھلی عام روگردانی ہمارے گناہ ہیں اور ہم پر آسمانی آفات ہمارے ہی اعمال کے سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے اور احکام خداوندی کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔